آج ہمیں برتھ ڈے پہ خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے. اب میری بیٹی وہ کہتی ہے کہ جی میری کلاس کی ہر بچے کی جو برتھ ڈے ہوتی ہے وہ ایک اچھے بڑے ریسٹورینٹ میں ہوتی ہے. اگر 40-50 بچوں کی اگر میکڈونلڈس کی ایسی پیزا ہٹ میں آپ اگر کر دیں تو آپ یو کین کیلکولیٹ کہ کیا اس کا ایکسپینس ہوگا. تو یہ انٹرپرینورشپ پروجیکٹس میں 2 سے 3 آپ نے کرا دیں, اس کو ایک ایکسپوجر مل گیا. اس کا سوشل اسٹڈیز بھی انشاءاللہ یہ ہوگی. تو ایک بچہ جو میتھس میں تیز ہوگا نا, اس کو ہم نے فیل کیا کہ جی اب یہ کریٹیکل بات آ گئی. ہماری باتیں ساری ایک طرف, اب تک کی پریزنٹیشن ایک طرف. دنیا بچے کو جو عزت ہے کہ وہ اس کے او لیول کے گریڈس پہ دے گی. کیا خیال ہے؟ اس کی جتنی اسکلز ہیں جتنی وہ کرتا ہے, مگر بھائی پہلا سوال ہوگا, میں بھی شاید شادی کا بھی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پڑھا ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ایک انسان کی ایک بچے کی جو حیثیت ہے آج کل وہ تولی جاتی ہے اس کے گریڈس پہ. کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, کتنے گریڈس ہیں اس میں, کیا گریڈز ہیں اس کے. تو بھائی یہ تو ہم کمپرومائز کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر میتھس میں اچھا ہے تو وہ گریڈ 11 کا انتظار کیوں کرے میتھس کا پیپر دینے کے لیے. واٹ وی پلان ٹو ڈو از دیٹ کہ ایک بچہ میتھس میں تیار ہو گیا, پھر یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹ ہیں, تعداد بھری ہوئی ہے, کہ جو ایک بچے کی جس کی میتھس کی بیس مضبوط ہوگی اس کو 6 months میں 8 months میں او لیولس کی بہترین فوکس ایگزام پریپریشن, ناٹ میتھس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میتھس, اس کو ایگزام فوکس پریپریشن اس کو 8 months میں 9 months میں کرا دیں. میتھس میں تیار ہو جائے, میتھس کا پیپر آپ دیں, جون میں دیں, نومبر میں دیں, اور وہ پرائیویٹلی رجسٹرڈ ہو اور وہ دے. ہمارے یہ ایک سسٹم ہے کہ ایک گریڈ 9 میں تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں, جب 10th میں جاتے ہیں پاکستان اسٹڈیز اسلامیت دیتے ہیں, اور پھر آپ جب گریڈ 11 میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, نیکسٹ 7 to 8 جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, 6 to 7 سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. اگر میں جاؤں کہ مجھے میتھس دینی ہے ابھی گریڈ 9 میں تو میں نہیں دے سکتا, اسکول الاؤ نہیں کرے گا, پرائیویٹلی میں دے دوں. تو this flexibility allows us to help students appear in exam which are very important at an appropriate time جب وہ ریڈی ہو جائے. تو میتھس دے دی, انگلش دے دی, اور ملٹیپل سبجیکٹ دے دی. بہت سارے سبجیکٹس ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں, آرٹس اینڈ ڈیزائن اب وہ دے سکتے ہیں. بہت سارے او لیولس کے سبجیکٹس ہیں جو کہ اسکول آفر نہیں کر سکتا, وہ بھی وہ دے سکتے ہیں. اور جب اس کو ریسرچ کی گئی بات ہوئی تو دیر از نو ڈفرنس کہ آپ کسی رجسٹرڈ سے کریں یا آپ نہ کریں, unless and until آپ کے اپنے سارے کولیبریٹو اور یہ سارا پروجیکٹ بیس آپ نے کام کیا ہے. تو دس از وی آر گوئنگ ٹو میک شیور, یہ ہماری عزت کا سوال ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یار تم نے جو بھی کیا چھوڑو, سائڈ پہ چھوڑو, گریڈ نہیں آئے میرے بچے کے, پیچھے پڑ جائیں گے. آپ کو پتا ہے یہ آپ نے کتنی محنت کرائی ہو, اگر بچے نے اگر ایگزام میں ایکسل نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا, اور وہ کیوں نہیں کرے گا. ابھی زمانے میں ابھی جو زمانہ ہے اس میں یہ جو ہے نا, یہ ایگزام کا کنٹینٹ ہمارے لیے سب سے اونچا معیار ہے. بس جس ماڈل کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, جس ایکسپلور ماڈل کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, جس میتھس میں ایکسپلور کر رہے ہیں, بچے کو الاؤ کر رہے ہیں, اس میں یہ اس کا آسمان نہیں ہوگا, اس کی یہ بالکل بیس ہوگی. یار یہ تو منیمم ہے, آنا چاہیے. یہ تو منیمم ہے, میتھس کی منیمم ہے, بزنس اسٹڈیز اور سب چیزوں کی منیمم ہے, اور باقی بھی چیزیں آپ کو آنی چاہیے. ابھی کیونکہ سارا کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے تو گریڈ 8 سے شروع ہو جاتا ہے او لیولس کا کنٹینٹ, کہ بھائی یہ کرنا ہے D1 D2 D3 D4, بس یہ. میں اس کو منع نہیں کر رہا, اچھی بکس ہے, مگر بچہ سارا کا ساری جو میتھس کر رہا ہوتا ہے وہ اس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے او لیول میں نمبر اٹھانے, اور وہ پاس پیپر اور فلاں پیپر اور یہ وہ کرا کے کر لیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اس پہ ہمارا پراپر فوکس رہے گا انشاءاللہ. دین آفٹر ورڈس ابھی ہم نے نہیں سوچا, مے بی if things goes on appropriately تو we will be able to go for A level as well. Not now, ابھی ہم نے نہیں سوچا. یہ ہم نے شارٹ کورس کرایا تھا, اس کی پکچرز ہیں, 15 اسٹوڈنٹس تھے. یہ اسٹوڈنٹس کام کر رہے تھے, کتنا نہیں شوق سے بیٹھا ہوا, اس کو لگ نہیں رہا یہ بول رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا مجھے آتا نہیں ہے, ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگے بیٹھے شوق سے کر رہے تھے کام. تم کہہ رہے ہیں ابھی 2 دن سیٹرڈے سنڈے کلاس میں, کہہ رہے ہیں یار اب کل سے پھر وہ چک چک شروع ہو جائے گی کلاس میں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پہلے ڈیزائن کروایا تھا, اور صرف لائٹس ہم ویسے ہی لگا پائے. تو لائٹس ہم نے ویسے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کافی حد تک ہم نے کر لیا, اس کو اچیو کر لیا. اور بھی اس کی پہلے ڈیزائن کروا کے ہم نے 8 سے 6 مہینے پہلے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. اب اس اسپیس کو اس طرح سے انشاءاللہ کنزیوم کریں گے.
इंशाल्लाह। ये और इसकी पिक्चर्स हैं, लाइब्रेरी है इंशाल्लाह। फीस बड़ा मसला। तो फीस तो डिसाइड हुई है, वो एडमिशन फीस 40 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 15 है, मंथली फी 15 है। इसको हम बहुत इस पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि यार कैसे इसको नीचे लाएं। बट हम जो टीचर्स को हायर कर रहे हैं 30-40,000 वाला एक नॉर्मल टीचर नहीं। अभी हमने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक हमारे फीडबैक हमने लिया था यार, उसने कहा कि यार सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा लगा इस मॉडल के अंदर कि अभी हमें परेशानी होती है कि एक स्कूल में 10 सेक्शंस हैं, 8 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन हैं। एक सेक्शन में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, 2 में बहुत अच्छे हैं, 3 में बहुत अच्छे हैं, 2 में कैसे मीडियोकर हैं। बट यहाँ पे जब आप एक स्पेसिफिक वीडियोस के थ्रू आप काम कर रहे होंगे तो उधर जो बंदा है वो कौन सा होगा, एक्सपर्ट होगा, और वो क्या होगी, सारी की सारी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। तो कंटेंट डिलीवरी आपकी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, उसमें बेनिफिट क्या। तो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज फीस, हम ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत रिसर्च करके फिर हम चाहते हैं कि इसको हम कम कर लें, ठीक है। बट प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस हैं। इफ यू वांट टू पे गुड, हम चाहते हैं कि भाई वर्क इन लाइफ बैलेंस हो, और टीचर को हम दे रहे हैं भाई 40,000 रुपये, तो क्या करेगा, शाम को क्या करेगा, ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगा। अब आप देख लें, आप रिसर्च कर लें अपने एरिया में जो टीचर हैं सुबह 7:30 बजे पढ़ाना शुरू करते हैं, रात को 9:30 बजे तक पढ़ा रहे होते हैं। तो वर्क इन लाइफ बैलेंस कहाँ गया उसका। आप ऐसा तो पे करें कि वो रिलैक्स हो, इंजॉय करें, पार्ट टाइम ना हो, उसकी साइड की जॉब ना हो, या जो कहते हैं जिस कुछ ही नहीं कर सका वो इस टाइम में आ गया। व्हाट वी प्लान टू डू इज टू पे गुड एंड टू हायर गुड टीचर्स, प्रोफेशनल्स जो कि वाकई इसको पैशन समझ के इंशाल्लाह काम करें। अल्लाह का फजल है। मैं सोच रहा था ये कैसे होगा, ये कौन सा होगा भाई, कौन मैं बिलाल आजमी से कोई आगे पढ़ाऊंगा, नहीं भाई सॉरी सर मेरा उतना कैरियर है। मगर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि जैसे जैसे हम काम करते गए ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स, हमें अल्लाह का फजल है कि अल्लाह के फजल से टीचर सामने आते गए, और अल्लाह का फजल है कि 1 या 2 के अलावा तकरीबन टीम रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्ट्रक्चर खड़ा करना आसान, टेबल कुर्सी खड़ा करना आसान, बंदे लाना मुश्किल। तो इंशाल्लाह टीम अच्छी होगी तो काम अच्छा हो जाएगा। इसको कम कैसे करेंगे, अच्छा इसको कम कैसे करेंगे, इसको कम करने के लिए पूरी रिसर्च की, एंडाउमेंट फंड का कॉन्सेप्ट है। हम बात तो करते हैं हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की, येल की, कैम्ब्रिज की, फला की, तो जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इनका एंडाउमेंट फंड है। कितना है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनका फंड है। वो इन्वेस्ट होता है, उससे उनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं, उस रेवेन्यू जनरेशन से उनके सारे एक्सपेंस पूरे होते हैं। अगर उनकी फैकल्टी में एक नया वो डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें 2 बच्चे भी बैठे होंगे, तो उसको भी बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल PhD पढ़ा रहा होगा, क्योंकि उन्हें पीछे खर्चे की टेंशन, फीस की टेंशन नहीं होगी। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने इसकी पूरी स्टडी की, हमने दारुल उलूम से फतवा लिया कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, ज़कात ले सकते हैं, सदका ले सकते हैं, खैरात ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसको देंगे, किस तरह से करेंगे। हम गए, उनसे हमारी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई और पूरा हमने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने विलिंगनेस भी शो की। बट चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, आप कहेंगे यार इस प्रोजेक्ट के लिए चलो मैं कंट्रीब्यूट भी करूँ, मगर प्रोजेक्ट तो खड़ा हो। तो हमने पहले प्लान ये किया कि इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट को खड़ा करते हैं अपने रिसोर्सेज से इंशाल्लाह, और फिर हम जो है ना अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जो समझते हैं अल्लाह की ज़ात करने वाले काम करने वाले, अगर ये जनरेट हो गया प्रोडक्ट को हमने लॉन्च कर दिया अच्छे अंदाज में, तो लोग फिर इसके लिए विलिंग होंगे कि इसके लिए हम कंट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए हमने एक अलग से पूरा एक ट्रस्ट बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस में वो भी हमारी इंशाल्लाह लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो सारी कुछ हो जाएंगी। तो अगर कोई किसी को स्कॉलरशिप पे पढ़ाना चाहता है, मेरा अपना मिजाज नहीं है कि मैं किसी से कहूँ, मैं तो ये भी कहने से होता हूँ कि यार ये जो है ये कर लो, मेरा मिजाज नहीं है, मेरा ये बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहता कि हम किस तरह से इसको करें। अल्लाह के फजल, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ये फंड हमारा ऊपर जाएगा, और फिर इसको हम एक्सपेंड भी करेंगे, और अपनी जो फाइनेंशियल मैटर है इसको हम इस अंदाज में पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, एप्लीकेशन है, एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू, 3 प्रोसेस हमने रखे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन डेडलाइन 8 मार्च है, जो पहले राउंड में हम ले रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फाइनल फेजेस में कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गए। और मैं ये बता रहा हूँ कि पहला स्टूडेंट तो मेरा अपना बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये मेरे लिए मतलब होगा ना यार भाई, मतलब मैंने सबसे पहले हमने क्या की थी, अभी जनरेशन में पढ़ रहा है ग्रेड 5 में, इंशाल्लाह ग्रेड 6 में आएगा, और एक और हमारे जो टीम मेंबर है उनका बेटा भी इंशाल्लाह वो इसका पार्ट होगा। तो दिस इज यू नो
big for us as on a personal level. پھر راؤنڈ 2 کی ڈیڈ لائن 2 اپریل ہے اور ہم اس میں پورے اس میں ہم 40 اسٹوڈنٹس کو انرول کرنے کا ہمارا ہے. میکسیمم ہم آگے 2-3 سالوں میں گئے انشاءاللہ 100 to 130 140 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ, کیونکہ ڈیفیکلٹ پروجیکٹ ہے, ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین ہے, پیرنٹس کو سمجھانا, لوگوں کو سمجھانا, اس کانسیپٹ پہ کام کرانا. ہم جو ہے نا وہ کنفارمسٹ ہیں, جو معاشرے میں ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, الٹا بھی ہوتا ہے اس کو بھی اپنا لیتے ہیں. جو چیز رواج میں ہوتی ہے اس کو کرنا آسان ہے اور جو چیز غیر رواجی ہوتی ہے اس کو کرنا مشکل ہے. ہر کوئی شک کرے گا, ہر کوئی کہے گا, کوشچن مارک لگائے گا, یہ تو ہے مگر اگر مگر یہ وہ. مگر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو شروع میں جو بنیادی کام ہوتا ہے اس میں جو جان لگتی ہے اور اس سے جو پروڈکٹ نکلتی ہے. آئی بی گریڈس کی میری وہ پروڈکٹ جو ہم نے شروع میں ہمارے تابش میں بیٹھے ماشاءاللہ. کب کے اسٹوڈنٹ تابش بھائی؟ 2004 کے اسٹوڈنٹ, 3 کے اسٹوڈنٹ, 2003 کے. شروع میں یہ نہیں کہتے تھے یار آپ لوگ جو ہے نا وہ رات کو بھی بلا دیتے ہیں نا, ایکسٹرا کبھی کام نہیں کرتے تھے, رات کو بلا لیتے تھے. شروع میں جو ایک کام ہوتا ہے نا اس کی بنیاد اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو 40 سیٹس ہم نے انویژن کیے اور کوئی میں نے اپنی ٹیم ممبر سے کہا یار آئی ایم ناٹ آپٹمسٹک اباؤٹ, آئی ایم ناٹ تھنکنگ اباؤٹ 40, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے گروپ آف فیملیز who are ready to work according to this vision. ویژن ہوگا فیملیز کا. اس لیے میں کسی کو کوئی آتا ہے نا ڈیورنگ دا ویک ملنے کے لیے, میں کہتا ہوں آپ پریزنٹیشن میں آئیے, جب تک آپ پریزنٹیشن نہیں دیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کسی نے کہا کہ ایڈمیشن کرانے, میں نے کہا نہیں ایڈمیشن ایسے نہیں ہوگا بھائی, پہلے آپ پوری پریزنٹیشن لیں, سوچیں, مشورہ کریں, استخارہ کریں, سوچیں, پلان کریں. اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں, ورنہ آپ ہمیں ہر دوسرے تیسرے ہفتے بعد تنگ کریں گے کہ میرے بچے کو کاپی میں لکھی کچھ نہیں رہا ہے, تو میں کیا کروں گا. تو ہم نے تو کاپی ورک کو آسمان بنا دیا نا. تو کاپی ورک تو سب کچھ ہے اور جو کاپی ورک سے پروڈکٹ نکلنی ہو ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دس از واٹ وی پلان ٹو ڈو انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کا شکریہ. اس میں ہے سلمان صاحب ہمارے بورڈ آف ایڈوائزر شان ہمارے اس میں موجود ہیں, اور میرے بھائی نوے میں ہوتے ہیں, انہوں نے بہت ساری چیزوں میں بہت کریٹیکلی مجھے ایڈوائز کی. ابھی بھی میں آ رہا تھا تو ان کی کال آئی ہوئی تھی, تو مجھے 2-3 انہوں نے نصیحتیں کی. میرے والد صاحب کی جگہ ہے ماشاءاللہ, اور بھی ماشاءاللہ ٹیم ممبر, یہ ٹیم ممبرز ہیں خاص طور پہ جو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ پروجیکٹ پہ ساتھ رہے. سر اویس ہیں, سر راشد ہیں, سر عبداللہ ہیں, سر سعد رحمان ہیں, یہ سیمنٹک پہ ہوتے ہیں, فل برائٹ اسکالر ہیں, اور انہوں نے کمٹ کیا ہے پروگرامنگ میں ڈیل کروں گا انشاءاللہ, میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو he has made himself available for the programming side. سر حماد ہے میتھس کے, میرے شیخ ہیں ڈاکٹر نوشاد صاحب, جنہوں نے میں نے مشورہ کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کروں نہیں کروں, میں بہت اس میں 50-50 ہونے کا کروں. پھر 2-3 مہینے کام کیا, بہت ہمیں اس میں بے چینی ہو رہی تھی. میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے میں پھنس جاؤں گا اس میں, ایسا نہیں پھنس جاؤں میں. تو نہیں بسم اللہ کرو, ہمت سے کام لو, انشاءاللہ ہو جائے. تو آدمی مشورے سے چلتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ. بہت سارے فرینڈس جو کہ فیڈ بیک سیشن میں آئے, انہوں نے فیڈ بیکس دیے. آئی بی گریڈس کے ٹیم ممبرس, میری فیملی جو کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ان کو میں ٹائم اب کم دے پا رہا ہوں ریلیٹیولی پہلے کے مقابلے میں. تو سارے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب میں آپ کو جلدی سے کچھ ویڈیوز دکھا دوں اور یہ پریزنٹیشن کنکلوڈ ہو جائے گی, پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں. ٹائم کیا ہے؟ ہو جائے گی انشاءاللہ. When you are 13 and a half years old, you need to be learning negative numbers. When you are 14, you need to be learning exponents. That's silly. You need to be learning exponents once you really understand multiplication. And you need to be learning negative numbers once you really understand the number line. Once you get rid of the stigma and you open it up and everyone's a learner and everyone's just on the same playing field, it actually is empowering for everyone. I have a 2-year-old son, Imran, and obviously I care about what his academic experience is going to look like. And I'm hoping that when he's 5 or 6, he goes to a classroom that not only has 5 or 6-year-olds in it, but has kids of all ages in that one classroom. It's kind of a reversion back to the one-room schoolhouse. And when he goes to that classroom, some part of his day, and I'm not talking about the whole day, maybe 20 to 30 minutes of the day, especially for the core subjects, are spent on the Khan Academy, watching videos. And by that time, it won't just be mathematics and science, it'll be grammar, it'll be vocabulary. The slope of this orange line. He starts at the most basic concepts. He doesn't move on to more advanced concepts until he shows that he is 110% proficient at the more basic ones, and then it moves him on. And he gets data, and he gets feedback, and his teachers get feedback. And the paradigm is
pace. All of these students at all different ages, they're all going to be working at their own pace in every class, in grammar, in mathematics, in everything. The teacher now, instead of having to give this one-size-fits-all lecture to everybody, every now and then will sit next to Imran and help Imran as a mentor. If the teacher is around, it might be better for Imran to be tutored by one of his peers. Maybe another 6-year-old, maybe a 10-year-old, who's a little ahead of the curve, who's well respected as a teacher already. I mean, what's really exciting about this is it's an interactive experience. I cringe at the idea of my son in a room, at the same rooms that I used to sit in, sitting like this, staring at the clock, waiting for the bell to ring. I don't want him to do that for 12 years. I want him interacting with his peers. I want him teaching his peers. I want my son to be respected in his classroom, not because he got a perfect on his SATs, not because he's the smartest kid in the class. I want him to be respected because he's the best teacher in the class, because he communicates well, because he has empathy for his peers, because he's always willing to stop what he's doing to help one of his friends. I think if that happens, then I wouldn't worry too much about what my son does afterwards. The students are given a problem, and then they're the ones who get to drive the experiments. We're trying to see which one's eggs and which one's seeds, but we don't know. So we're trying to figure out strategies that we can do. We make our steps, and then we test and see what happens. And then planting them, we think the seeds will grow and the eggs won't. I think they'll get bigger. Yeah, so once they get good, it would like crack open. Teachers are guiding with questions to really get students thinking and learning how to question themselves. Oh my God. I like doing it this way because you get to touch what you're actually doing instead of just looking at it. If you gravitate paint, there's no real connection to the science behind making that paint. I want them to see that art is everywhere, science is everywhere, math is everywhere. And we are making paint out of household items today. We started in the art room, following every step of the recipe. Kids need background knowledge and some conceptual understanding of things. How much salt do we need? A quarter cup. A quarter cup. So how many tablespoons is that? 4. 4. And The next step is, what do I want to wonder about now? How do I want to adjust this? You have to form your questions so that you're not taking over their creative process, but helping their creative process. How can you make this paint fit your needs as an artist? As a scientist, how am I going to change or modify this paint so that it works? so I want you to test that and remember to document what you did. We wanted to change the texture because ours was a bit too lumpy for our liking, and we added a lot of ingredients. My question that I had is how could I get this to be an thinner paint so I can have like one straight line so it doesn't splatter everywhere? Learn that if you're making paint, use liquid substance to make it thinner, but if you mix too many of the wrong things, it might just blow up. We really don't have a limit. We get to learn how to do this stuff with our own ideas. It took a lot of time, but we did it. जी पिछले 10-12 साल हमने जो स्कूल में गुजारे हमने कितनी दफ़े ऐसे काम किए? हाँ जी, किसी ने एक तो किया होगा यार। वुडवर्क का सेशन हो 10-12 साल गुजर जाते हैं हम इस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ों को करके। अब इसमें बच्चा कोलैबोरेटिव वर्क भी सीख रहा है, अपने आप को संभालना भी सीख रहा है, कितनी लर्निंग मुख्तलिफ तरह की वेरिएबल लर्निंग वो सीख रहा है। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा के कराना चाहते हैं आप करा के पढ़ा दें, करा के बताते हैं उसको। और आजकल जितना बच्चा उसके पास एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं आउट ऑफ द स्कूल, और स्कूल में जाके बिल्कुल एक वो डल और पेडेंट्रिक जो है ना वो सिस्टम पे हो जा रहा है, तो उसको इंगेज करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
तो ये मुश्किल है क्या? इसके लिए नीयत चाहिए, इरादा चाहिए, और ये दिस इज नॉट समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डन। अगर हम महीने में भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम एक कर लें, फॉर एग्जाम्पल, अभी रुक जाना जी भाई, अभी रुक जाए, अगर हम महीने में भी काम कर लें, अगर महीने में भी एक महीने में भी हम इस तरह के काम करें, हम तो कह रहे हैं वी विल बी गिविंग 90 मिनट्स डेली फॉर सच थिंग्स। हम ये समझते हैं कि इससे जो लर्निंग होगी डीपर होगी, लॉन्ग टर्म होगी, इंटरेस्टिंग होगी, इंगेजिंग होगी, बहुत आगे क्या क्या चीज़ें उससे हम करा पाएंगे। और ये अगर इस तरह से बच्चे कर गए तो क्या ही बात है, स्कूल जाने के लिए आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। एक आखिरी प्रेजेंट छोटी सी एक वीडियो, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने, अच्छा ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब हमने प्रोजेक्ट को कंसीव कर लिया, सोच लिया, वो काम करने शुरू किया, तो रिसर्च करते करते ये चीज़ें मिली। The day at Summit Denali starts, students arriving between 7:30 and 8:15. Once a student walks in the door, she immediately starts with her personalized learning time, grabbing the Chromebook, logging on to her personalized learning plan, and going from there, working on the playlists that correspond to the goals she has set. At 8:25, she's going to head to her first project block. This is a 2-hour block, either humanities or math and science. In this block, she's working on a skills-based project facilitated by the teachers in that class. Afterwards, there's a short break, and then all students re-enter and go into their personalized learning time. This is the time that it's a complete one-to-one environment, and this is where students are progressing through their content playlists, taking content assessments at their own path, at their own pace. Following that is PE. And so students have PE twice a week, and this allows them to explore physical fitness as well as yoga and other mindfulness strategies. Then they have a block that we call Summit Reads, which is a time for them, the students, to read a common text, to build reading comprehension that's capped by a Socratic seminar to develop the academic literacy that we want them to develop here. After lunch, the student's going to return back to her second project time block. So if it was humanities in the morning, now it's math and science. We're working on an interdisciplinary project or a collaborative teaching project in the math and science class. Day ends at 3:15, and students who want to stay after are able to stay after and do personalized learning time just like they had done earlier in the day. What I noticed is that for a portion of the day, and in fact all of Friday, students are learning off of playlists where they get to make decisions about what and how they're learning the material. Summit thinks of this as that PLT, or personalized learning time, and it's worth digging in a little bit more to understand this concept more deeply. We were surprised. We thought that one of our biggest challenges was going to be the norms and expectations and keeping students on task during personalized learning time. During this, students are in a large open space, working completely on their own goals, and there's just a couple teachers who are around the space to support some learning and also to proctor the assessments. What we found was that student engagement went through the roof. Students took to this with minimal guidance and minimal instruction because they're excited to drive their own learning. They're excited to be able to pick what they want to work on, and also to pick when they're ready to take their assessments. On our end, we're supporting students who are eager to take these